ہماری موجودہ افسوسناک حالت۔ دین سے دوری کی بنا پر ہمارا معاشرہ تیزی سے فحاشی، عریانی و بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے، جس کے سبب خاص کر نئی نسل اخلاقی بے راہ روی اور شدید بدعملی کا شکار ہو رہی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بیہودہ فنکشنز رواج پا رہے ہیں۔ ہر گھر سینما گھر اور ہر مجلس نقارہ خانہ نظر آتی ہے، اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب تو ایمان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں کہ مسلمان نعوذ باللہ اسلام کو 1400 سال پرانا روایتی اور دقیانوسی دین قرار دے کر اور موجودہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اسلام دشمنوں کی یہ سازش ابھی سے نہیں بلکہ عرصے سے چل رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرو، ان کو عیش و عشرت کا عادی بنا ڈالو، پھر جتنا چاہو ان کو بیوقوف بناؤ اور ان پر راج کرو۔ آج بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، ورنہ 95% مسلمان شاید نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جتنے نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی شاید ہزاروں میں اکا دکا مسلمان ایسا ہوگا جس کو ظاہری اور باطنی آداب و مستحبات کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ آج مسلمانوں کے ایک کثیر اجتماع میں، جس میں ایک سے ایک تعلیم یافتہ ہوگا، کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا تو کوئی آفیسر ہوگا، اگر 1 لاکھ روپے دکھا کر یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے نماز کے کتنے ارکان ہیں، درست جواب دینے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، تو شاید آپ کے لاکھ روپے محفوظ ہی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا مگر دین کو سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ حال ہی میں ایک پاکستانی عالم کا کسی غیر مسلم مذہبی رہنما سے مکالمہ ہوا۔ دوران گفتگو غیر مسلم نے بتایا کہ پاکستان میں ہمارے مذہب کی تبلیغ پر زر کثیر خرچ کیا جاتا ہے۔ پاکستانی عالم صاحب نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اب تک کتنے فیصد مسلمانوں کا مذہب تبدیل کیا ہے؟ اس نے کہا بہت تھوڑوں کا۔ تو اس پر پاکستانی عالم صاحب نے فاتحانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تحریکیں ہمارے ملک میں ناکام ہیں۔ اس پر وہ غیر مسلم مذہبی رہنما ہنس کر کہنے لگا، مولوی صاحب یہ صحیح ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی زیادہ تعداد کو ہم مذہب بنانے پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے مسلمانوں کو عملی طور پر مسلمان کب چھوڑا؟ کیا آپ کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسے کسائے مسلمان اور یہودی میں امتیاز کر سکتے ہیں؟ آپ کے ایک ماڈرن مسلمان اور ایک نصرانی یعنی عیسائی کو برابر کھڑا کر دیا جائے تو کیا آپ شناخت کر لیں گے کہ ان میں سے مسلمان کون سا ہے؟ اس پر پاکستانی عالم صاحب لاجواب ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کی وضاقتہ اور لباس میں سے اب اسلامی شعائر تقریباً رخصت ہو چکے ہیں، سنتوں سے بے انتہا دوری ہو گئی ہے۔ جن کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، شاید ایسے مسلمان 1% بھی نہ رہے۔ تقریباً 99% مسلمان آج غیر مسلموں جیسے چہرے اور لباس میں ملبوس رہتے ہیں۔ شاید 0.5% خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور 99.5% خواتین یورپ اور امریکہ کی بے شرموں بے حیا خواتین کی تقلید میں
پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 99.5% خواتین میں سے چند فیصد خواتین کو یہ تک نہیں معلوم کہ اسلام میں عورت کے لیے پردے کا حکم بھی ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں اس غیر مذہبی رہنما کا یہ ایک جملہ ہی ہماری غیرت کو پارا پارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی میں ایمان کی ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو آج ہی سے خود کو پوری کی پوری سنتوں پر عمل کر کے یہود و نصارہ کی سی شکل و صورت اور لباس سے نجات دلائیں، اور بطور مسلمان اپنی ایک الگ شناخت کرائیں، نہ کہ ان کے فلم ایکٹرز کے لمبے بال دیکھ کر ہم بھی اپنے بال لمبے چھوڑ کر چٹیا باندھنا شروع کر دیں، ان کے ایکٹرز کا مونڈا ہوا سر دیکھ کر ہم بھی اپنا سر منڈوا لیں، ان کی الٹی سیدھی تراش خراش والی داڑھی دیکھ کر خود بھی نعوذ باللہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، لاکھوں صحابہ کرام اور تمام نیک لوگوں کی سنت کا مذاق اڑائیں، ان کی اداکاراؤں یعنی ایکٹریسز کا بے ڈھنگم و بے ہدا لباس دیکھ کر خود بھی بے ہدا لباس زیب تن کریں، ان کے معاشرے کی شرم و حیا سے کوری خواتین کی طرح خود بھی گلیوں بازاروں کی زینت بنیں۔ افسوس، صد افسوس، آج حالت زار یہ ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے مگر ماڈرن بیٹا منہ لٹکائے دور کھڑا ہے، غسال کو بلائے گا یعنی غسل دینے والوں کو بلائے گا، قبر کھودنے والوں کو بلائے گا، کفن سینے والوں کو بلائے گا، امام صاحب کو بلائے گا، وہی اسے نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، قبر کھودیں گے، جنازہ پڑھائیں گے اور دفن کریں گے۔ جوان بیٹا باپ کو کندھا تو خاک دے گا، جنازہ تک میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ آتا ہوگا تو کرے گا نا، کبھی کسی سے سیکھا ہوگا تو پڑھے گا نا۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جب بچوں نے ہوش سنبھالا، والد محترم نے ان کو اسکول کا دروازہ دکھایا، جب بڑا ہوا تو کالج کی راہ دکھلائی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا، دنیاوی امتحانات کی تیاری کا شوق خوب بڑھایا، ان کی تعلیم پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن افسوس دین نہ پڑھایا۔ غسل میت کیا خاک دے گا، اسے تو خود اپنے زندہ وجود کے غسل کی سنتیں، فرائض اور مستحبات کا بھی علم نہیں۔ ہاں بتاتا چلوں کہ والد کی آخری خدمت یہی ہے کہ اس کا بیٹا ہی نہلائے، بیٹا ہی کفن پہنائے، نماز جنازہ پڑھائے اور اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر بیٹا غسل دے گا تو رقت کے ساتھ رو رو کر سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر دے گا، جبکہ کرائے کا غسال ہو سکتا ہے جوں توں پانی بہا کر، کفن پہنا کر، پیسے جیب میں سرکا کر چلتا بنے۔